جی میں فعال ملک. آج کے موضوعات ہیں بین الاقوامی حالات اور پاکستان کے اندر میرٹ سے ہٹ کے فیصلے. تو سب سے پہلے جو چائنا اور انڈیا کے درمیان کی صورتحال ہے اس میں کوئی ایسی خاص تبدیلی نہیں ہونے جا رہی ہے. دونوں ممالک ایک دوسرے پر جو ہے وہ کشیدگی کا الزام لگا رہے ہیں اور چائنا جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ انڈیا نے جو ہے وہ فائر کرنے کی کوشش کی ہے. یہ ان کا پچھلے کوئی 45 سال سے معاہدہ تھا کہ وہ کبھی بھی گن پاؤڈر استعمال نہیں کریں گے. تو اب جو ہے وہ بات آگے تک الزام تراشیوں پر آ گئی ہے. لیکن اس میں بھی خیر کی خبر یہ ہے کہ انڈیا اور چائنا کے درمیان کوئی ایسی جنگ نہیں ہونے جا رہی ہے، کیونکہ حالات کو جتنا مرضی ہے ہم کشیدہ بیان کرنے کی کوشش کریں میڈیا پر، لیکن اتنے کشیدہ نہیں ہو سکتے ہیں کیونکہ جو بنیا ہے اس کے لیے حالات بہت مشکل ہیں اور وہ کسی صورت جنگ کرنے کو تیار نہیں. اور چائنا جو ہے وہ اپنی انرجی کسی صورت ضائع نہیں کرے گا، اس لیے جو ہے وہ ایسی پریشانی کی بات نہیں ہے. لیکن ایک دوسرے کے اوپر انٹرسٹنگ جو ہے وہ چڑھائیاں کی جا رہی ہیں اور اس میں جو ہے وہ ہمارے لیے سیکھنے کے بہت سارے جو ہے وہ لیسنز ہیں جس کو ہمیں سیکھنا چاہیے. اس میں جو ہمارے پڑوس میں ہمارا دشمن ہے انڈیا، اس کی پریکٹیکل جو سچویشن ہے کہ اب اس نے جو یونین ٹیریٹوریز تھیں ان کو تو اس نے اپنے اسٹیٹس کے اندر شامل کر لیا. تو اب اس کے چائنا کے ساتھ بگڑتے بنتے مشکل ہوتے ہوئے حالات الٹیمیٹلی اس کو اس کی ڈس انٹیگریشن یعنی اس کے ٹوٹ پھوٹ تک لے جائیں گے. چکن نیک کے جو ایسٹ سائڈ پہ انڈیا کی 7 ریاستیں ہیں وہ تو باہر صورت اس سے کٹ آف ہوں گی اور اس سے علیحدہ ہوں گی کیونکہ وہاں پہ آلریڈی علیحدگی کی طریقے موجود ہیں. لیکن حیران کن بات یہ ہے کہ پاکستان نے ابھی تک راجستھان اور مہاراشٹرا ان ایریاز میں جو کہ بلو میں ہے اور پھر ویسٹ بنگال یہاں پر جو ہے وہ اپنے دعوے کا ذکر کیوں نہیں کیا جیسے ہم جموں کشمیر پر جو ہے وہ کرتے ہیں، کیونکہ یہ سب جو بلو میں ہے یہ اس پر ہمیں دعویٰ کرنے کی ضرورت ہے لیکن ہم وہ نہیں کر پا رہے. اس میں نہ جانے کون سی مصلحت ہے، کیونکہ جب بڑوس پڑوس کے ممالک کے تیے پانچے ہو رہے ہوں تو اس میں سے اپنا جو ہے وہ لائن شیئر لے لینا چاہیے بجائے اس کے کہ کوئی دوسرا جو ہے اس کو اچک کے لے جائے. لیکن شاید ہمیشہ سے ہم جو ہے وہ خاموش طبیعت کی حکومتیں اور اس طرح کی اسٹیبلشمنٹ اور رہی ہے کہ ہم جو ہے وہ اگریسو سٹانس جو ہے وہ کبھی نہیں لے پاتے، جس کی وجہ سے ہم اپنا شیئر جو ہے وہ یقینی طور پر لوز کرتے ہیں. اینی ویز یہ قوموں کی ٹریننگ ہوتی ہے اور قوموں کی جب تک ٹریننگ جو ہے وہ پولیٹیکل ارینا میں نہ کی جائے تب تک تو ہے وہ اس طرح کے کوئی فیصلے نہیں لے پاتے ہیں. تو ہمیں پھر سے جو ہے وہ چودھری رحمت علی یاد آتے ہیں جنہوں نے 1947 کی پارٹیشن سے پہلے انڈیا کے بہت سارے حصے ایسے تھے جن کو مسلم سٹیٹس میں یعنی دکھایا تھا اور ان کا کہنا تھا کہ اتنی مسلم سٹیٹس بننی چاہیے، لیکن اس کے لیے ہم نے نہ جدوجہد کی نہ ہم اس کے لیے تیار تھے. ہم تو جو ہے وہ پلیٹ میں رکھا ہوا جو ہمیں آفر کیا گیا اس کو ہم نے قبول کر لیا کیونکہ ہم جدوجہد کرنے والی قوم نہیں ہے، ہم اپلیکیشنوں پر چلنے والی قوم ہے. اینی ویز آگے چلتے ہیں. جو بنیا ہے مسٹر مودی یہ چائنا سے جنگ نہیں کریں گے جیسے کہ کہا، کیونکہ چائنا نے تو بنایا ہے 1 بیلٹ 1 روڈ، تو انہوں نے جو ہے وہ ایک بہت ہی لطیفہ پچھلے دنوں کیا. اب اس لطیفے کو انڈیا کی ہر گلی محلے اور ہر شہر اور قصبے اور گاؤں میں مذاق کی شکل میں جو ہے وہ لیا جا رہا ہے. وہ اس کا منصوبہ ہے کہ یہ جو ہے وہ 1 نیشن اور 1 راشن کارڈ جو ہے یہ انہوں نے فارمولا 1 بیلٹ 1 روڈ کے اگینسٹ جو ہے وہ تیار کیے. تو یہ کوئی ہم اپنے پاس سے نہیں کہہ رہے ہیں، یہ دی ٹائمز آف انڈیا کی رپورٹ ہے جو کہ انہوں نے مسٹر مودی کی جو فری راشن دینے کی اسکیم تھی اس پر انہوں نے کہا کہ تقریباً 80 کروڑ لوگوں کو یہ فری راشن جو ہے وہ نومبر یعنی 2020 تک دیا جائے گا. تو انہوں نے 1 نیشن 1 راشن کارڈ بنایا، تو اب 1 نیشن تو اس کی 1 ڈویژن کر کے تو اپنا اگلا پروگرام کر لیں. اس کی ریزن جو ہے وہ بہت سمپل سی ہے کہ یہ اپنے لوگوں کو جو ہے وہ دالیں اور وہ گیہوں کھانے کو دے رہے ہیں جو پاکستان میں جو ہے ہمارے موسٹ پروبلی انسانوں کے لیے تو ہم نہیں رکھتے ہیں، جس میں رنگ کی ہوئی چاول کے چھلکے کو مرچ کی شکل میں دیا جا رہا ہے اور ساتھ میں باجرہ اور اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ لوگوں کو کھانے کو دی جا رہی ہیں، اور کچھ حد تک جو ہے وہ ہمیں سرسوں بھی نظر آ رہی ہے کہ وہ یہ ان کو فوڈ کے طور پر جو ہے وہ دے رہے ہیں. تو اب نہ جانے یہ جو ہے وہ انڈیا کے لوگ کیسے ہیں، اسی وجہ سے وہ بیچارے اتنی بری ہیلتھ میں ہوتے ہیں
کہ ان کو کھانے کے لیے حکومتیں جو ہیں جو دے رہی ہوتی ہیں وہ انسان کے استعمال کی چیزیں نہیں. تو اب جب قوم یہ چیزیں کھا رہی ہو تو وہ ملک کیسے جو ہے وہ دوسرے ملک کے ساتھ جنگ کر سکتا ہے. تو اس لیے جنگ کے اثرات جو ہیں وہ ہمیں کہیں دکھائی نہیں دیتے ہیں، لیکن کچھ میڈیا کے دوست کہہ رہے ہیں کہ جی بس سب لڑائی ہونے کو ہے اور شروع ہو گئی اور گولہ باری ہو رہی. تو پریکٹیکلی ایسا نہیں ہے. پھر ہمارے جو ہے وہ سعودی عرب کے جو ایم بی ایس ہیں، یعنی ان کے جو ولی عہد ہیں، ان کے بارے میں یہ کہا رہا ہے کہ جمال کشوگی کے مرڈر میں ان کا ہاتھ ہے اور ان پر جو ہے وہ دنیا تنگ کی جا رہی ہے. تو ان کے لیے عرض ہے کہ جو یہ فرما رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہونے والا، کیونکہ دنیا جو ہے وہ اپنے انٹرسٹ کو دیکھتی ہے. وہ صرف ایک شخص جمال کشوگی کے مرڈر کو سامنے رکھ کے کسی ملک یا اس کے حکمران طبقے کے ساتھ جو ہے وہ اپنے معاملات نہیں خراب کرنے والی ہیں. لہٰذا یہاں پر کچھ نہیں ہوگا، جتنے مرضی ہے وہ معاملات بگاڑ لیں یا ان پر مقدمے چلا لیں، ہونے والا کچھ نہیں ہے. کیونکہ یہ بہت سیانے بادشاہ ہیں سعودی عرب کے، یعنی جو بھی بادشاہ رہا ہے صرف یہ نہیں، اور یہ اپنے مفادات کا خیال رکھتے ہیں، اس لیے ایسا کچھ نہیں ہونے والا. پھر ہمارے جو ہے وہ کراچی شہر میں اب پہلے تو ایک دعوے دار تھے کہ جی وفاقی حکومت کہہ رہی تھی کہ جی ہم نے تو سندھ گورنمنٹ کو کوئی فنڈز نہیں دینے، یہ ہم خود کریں گے. تو یعنی وہ خود ہی ہڑپ کرنا چاہتے تھے، کیونکہ ان کے ویسے ہی کافی سکینڈل جو ہے وہ پچھلے 2 سال میں آ گئے. تو اب ایک تیسرے پارٹنر جو ہے وہ آج تشریف لائیں، جنہوں نے پریس کانفرنس کر دی، اور وہ پرانی الطاف حسین کی پارٹی ہے جو نئی ایم کیو ایم پاکستان کے نام سے ہے، لیکن ایجنڈا ان کا جو ہے وہ ابھی بھی اسی طرح کا لگتا ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی لوکل گورنمنٹ میں تو ہم تھے اور ہمارے جو ہے وہ ذریعے تو یہ گورنمنٹ نے کام نہیں کیا، اب جو ادھر کر رہے ہیں تو اب یعنی 3 جو ہے وہ اس شیئر کو لینے کے لیے بےتاب ہے. اور غیر قانونی اس میں یہ کام ہے کہ جب پروونشل گورنمنٹ جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے، تو بقایا پارٹیز اور بقایا لوگ جو ہیں وہ بیچ میں کس لیے پرائی شادی میں عبداللہ دیوانے والی بات ہے. لیکن کیونکہ یہاں پر قانون کی حکمرانی نہیں ہوتی، تو ہم جو ہے وہ اپنے طریقے سے جو ہے وہ ہر چیز سیٹل ڈاؤن کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور الٹیمیٹلی ہم مسائل کا شکار ہوتے ہیں. تو قانون پر عمل کرنا ہی بہتر ہے. اور جہاں تک فنڈز کے غلط استعمال کا جو خرد برد کا، تو اس کے لیے اپنا میکانزم ٹھیک کیجیے، اور میکانزم کے لیے عوام کو اٹھنا ہوگا کہ وہ قانون سازی پر جو ہے وہ زور دیں. لیکن ہم قانون سازی پر غور نہیں دیتے ہیں، نہ اس پر غور کرتے ہیں، نہ اس کو ہم ترجیح دیتے ہیں، بلکہ ہم جو ہے وہ لوگوں کی ذات کے پیچھے نعرے لگا دیں. بیسیکلی جذباتی قوم ہے، تو جذباتی قوم ہو تو پھر انڈر پاسز جو ہیں وہ پانی سے بھر جاتے ہیں، اور مختلف طرح کی گفتگویں جو ہیں وہ ہم ٹی وی پر دیکھتے ہیں کہ لوگ فرما رہے ہوتے ہیں. اب پنجاب کو ہی لے لیجئے کہ یہاں پر جو ہے وہ وزیر اعظم صاحب آج یہ ریزن دے رہے تھے کہ آئی جی کو جو ہے وہ چیف منسٹر کا حکم ماننا چاہیے تھا، کیونکہ ان پر یہ لازم ہے قانون کے مطابق. تو یہاں پر جو ہے وہ انہوں نے آئی جی پولیس کو اس بنا پر یعنی پنجاب کی ڈیوٹی سے فارغ کر دی. تو جب یہ کہہ رہے تھے کہ چیف منسٹر کے احکامات ان کو ماننے، تو ان کے نیچے جو ہے وہ جو ہیں افسر سی سی پی او، ان کو بھی ان کے احکامات ماننے چاہیے تھے، کیونکہ آئی جی جو ہے وہ ان کے باس ہیں. تو جب نیچے والا افسر جو ہے وہ اپنے افسر کے احکامات نہ مانے، تو پھر دوسرے افسر کو آپ جو ہے وہ یہ الزام تو نہ دیں. اصل میں ماجرا اور معاملہ کچھ ہو رہا ہے کہ آپ کے جو ہے وہ چیف منسٹر ان سے نہ گورننس ہو رہی ہے، نہ ہمارے وزیر اعظم صاحب اس گورننس کو کرنے کی پوزیشن میں، کیونکہ ابھی تک ان کو 2.5 سال ہو گئے. ان کو اس چیز کا اندازہ نہیں کہ ان کو سب سے بڑے صوبے کو کس طرح سے چلانا ہے، اور اس میں کتنی گمبھیرتا ہے کہ جو انہوں نے چیف ایگزیکٹو صوبے میں لگائے، وہ اپنی ایکسپرٹیز کے اعتبار سے شاید یونین کونسل کو بمشکل چلا سکتے ہیں. لیکن پاکستان جو ہے وہ اس وقت ان ہاتھوں میں ہے کہ جس میں ہمیں کئی طرح کی سچویشنز دیکھنے کو ملتی ہیں. اب ان صاحب کا معاملہ لے لیجئے، ان کو جو ہے وہ مسٹر گوندل کو اسلام آباد کے مضافات نہیں، بلکہ ایک وہ ایریا جہاں پر فارم ہاؤسز ہیں اور جو کافی ہائی سیکیورٹی ایریا، وہاں پر NARC کی بلڈنگ کے سامنے، یعنی وہ روڈ جو کہ چک شہزاد سے مری روڈ جو اسلام آباد مین اسلام آباد کی طرف جاتی ہے، اس پر ان کی گاڑی جو ہے وہ کھڑی پائے گی. اور یہ موصوف جو ہے وہ 2 دن مسنگ پرسن میں رہے، ان پر جو ہے وہ نہیں ہوا. پھر آج شیریں مزاری آئیں اور انہوں نے بتایا کہ جی جو NARC کے
پاس جن کی گاڑی ملی تھی، اور پاکستان سیکورٹی ایکسچینج کمیشن کے جو افسر ہیں وہ بازیاب ہو گئے اور اب جو ہے وہ فری ہیں۔ ساتھ میں انہوں نے یہ کریڈٹ لیا کہ وزیر اعظم صاحب نے آج کیبنٹ کی میٹنگ میں بہت سخت احکامات دیے، اور انہوں نے کہا کہ مسٹر گوندل کو بہر صورت جو ہے وہ بازیاب کرایا جائے۔ تو یہ آج ان کی بازیابی جو ہے حکومت کے سخت اقدامات کے نتیجے میں ود ان کپل آف آورز جو ہے وہ ایک انسان منظر عام پر آ گیا۔ تو ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جب مشرف کا دور ختم ہو رہا تھا تو پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ بنی، تو یوسف رضا گیلانی وزیر اعظم منتخب ہوئے، تو انہوں نے وہاں اسمبلی میں کھڑے ہو کے کہا کہ تمام رکاوٹیں جو ہیں وہ ججوں کے گھر کے پاس سے ہٹا دی جائیں اور ان کو آزادی سے موو کرنے کی سہولت دی جائے۔ تو ہم نے دیکھا جو میڈیا کے کیمرہ مین ان جگہوں پر موجود تھے، انہوں نے دکھایا کہ اگلے 2-4 منٹ میں ہی وہ سب رکاوٹیں ہٹنا شروع ہو گئیں، اور وہ پولیس جنہوں نے ججوں کو روک رکھا تھا وہ سب سائڈ پر ہو گئے۔ تو اس سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے وزیر اعظم کے اختیارات اور اس کا دائرہ کار جو ہے وہ بہت طاقتور ہے، لیکن اگر وزیر اعظم خود جو ہے وہ ان کو استعمال نہ کریں اور اپنے گھر سے اپنی طاقت نہ لے اور اپنے یعنی پارلیمنٹ کو ہی برے الفاظ سے پکارے، تو نتیجتاً جو ہے وہ دوسری قوتیں طاقتور ہو جاتی ہیں۔ تو ہمارے وزیر اعظم صاحب کو اپنی طاقت پکڑنی چاہیے، تو اور طاقت کے لیے جو ہے وہ صرف پارلیمنٹ ہے، اس میں تشریف لے جائیں اور وہاں سے جا کے اپنی تمام جو ہے وہ مشکلات کو حل کرنے کی کوشش کریں۔ تو مسٹر گوندل کے بارے میں اب یہ سننے میں آ رہا ہے کہ ہی ہیز ریزائنڈ فرام دا جاب، لیکن ہی از آن ہز وے ٹو سرگودا جو ان کا آبائی گاؤں یا ان کا آبائی علاقہ ہے۔ تو لیٹس سی کہ یہ اسلام آباد کی طرف واپس لوٹتے ہیں یا یہ اب جو ہے وہ وہیں سے اپنی کو دال روٹی کا بندوبست کریں گے۔ خبریں تو یہی ہیں کہ یہ وہیں سے اپنی دال روٹی کا بندوبست کریں گے۔ تو یہ اگر حکومت اس طرح کی ہو اور یہ صورتحال چل رہی ہو تو ہمیں خیر منانی چاہیے۔